اور کیلولے کے اندر بھی اور کھانے کے اندر بھی آپ پہلے سے آرگنائز کر لیا، پلان کر لیا، اور آپ کا ٹائم اس میں آپٹیمائز ہو گیا۔ اور اکثر ان کی کتابوں اور سفر ناموں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کراچی سے لندن جاتے ہوئے مکمل، اسلام آباد میں تھے، ان سے میرا ملاقات کی خواہش ان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کائنڈلی فلاں پیٹرول پمپ پہ پہنچ جائیں 10 منٹ میں تو وہاں اس وقت تک میں پہنچوں۔ Dr. Shahid Qureshi, inspiring millions. اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنائیں؟ میں اس وقت قیمتی بنوں گا جب میرا وقت قیمتی بن جائے گا۔ اقبال کہتے تھے وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا، یعنی ہر لمحے کو ایسا قیمتی بنائے کہ اسے عمر جاوداں پیدا کر لے۔ وقت قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ویژن کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، مقصد بہت اعلیٰ ہو، بلند ہو، وہ آپ کو انرجی دیتا ہے۔ اس انرجی کے نتیجے میں پھر ہمیں اپنے آپ کو پلان کرنا ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، اور اس میں اپنی پرائرٹیز کا تعین کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں صبح کا جو وقت ہے اس کو کیسے کیپٹلائز کر لوں۔ تو اس میں ہم حکیم سعید صاحب کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا اور ان کی زندگی میں ان کا معمول تھا کہ دن کا آغاز صبح 3:30 4 بجے کے درمیان ہو جاتا تھا، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ فجر کی نماز تک ان کو 1.5-2 گھنٹے مل جاتے تھے، سردیوں گرمیوں میں ویریشن کے ساتھ، اور اس کے دوران وہ مطالعہ، ریفلیکشن اور کچھ لکھنے کا کام کر لیتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کی، ناشتہ کیا، اور اس کے بعد دفتر جانے سے پہلے 1 گھنٹہ پھر وہ کوئی انگیجمنٹ تلاش کر لی۔ بہت صورتوں میں وہ ایک مکتب چلاتے تھے جہاں لوگوں کو وہ ہیلپ کر دیتے تھے، اور اس کے بعد 8 ساڑھے 8 بجے دفتر کی طرف چلے تو اس گاڑی کے اندر بھی وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں۔ اس میں ان کے پاس کچھ کتابیں بھی ہیں، کچھ مٹیریل بھی ہے، کچھ فائلز بھی ہیں، اور آدھے پونے گھنٹے میں اس کو ریفلیکٹ کر لیا، کچھ نوٹس لے لیے، اور اپنے گورنر ہاؤس کے زمانے میں گورنر ہاؤس پہنچ کر یا اپنے دفتر ہمدرد لیبارٹریز میں پہنچ کر اگلے 5 گھنٹے وہاں کے مشوروں میں، فیصلہ سازی میں اور لوگوں سے ملاقاتوں میں لگا دی۔ تو ان وے اگر ہم یہ دیکھیں 1 بجے تک ان کا صبح 4 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ یہ سمجھے تقریباً 9 گھنٹے ہو گئے۔ تو 9 گھنٹے، اور اس میں بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی میٹنگ کرنی ہے اس کی پہلے سے تیاری کروا لی جائے، خود تیاری کر لی جائے، کون سے لوگ ملنے آ رہے ہیں، ان کا پرپس کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور کس ریفرنس سے آ رہے ہیں، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں، تو 1 دن پہلے بھی تیاری کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے 1 بجے تو 25-30 منٹ کا قیلولہ اور سیب کا 1 گلاس، اور اس کے بعد نماز، اور اس طرح 2 بجے ان کا دوسرا دن شروع ہو گیا۔ اور قیلولے کے اندر بھی اور کھانے کے اندر بھی آپ پہلے سے آرگنائز کر لیا، پلان کر لیا، اور آپ کا ٹائم اس میں آپٹیمائز ہو گیا۔ 2 بجے ان کے دوسرے دن کا آغاز ہوا، اور تو دوسرے دن کے اندر 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک میٹنگز، ریفلیکشن، سپرویژن، اور اکثر وہ اپنے کارخانے میں اور ہمدرد لیبارٹریز میں ٹائم لگاتے تھے۔ اور وہاں سے فارغ ہو کر وہ ایک کلب میں گئے، وہاں لان ٹینس کھیلا، اپنے آپ کو فزیکل فٹنس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا۔ اور وہاں سے مشہور تھا کہ حکیم سعید صاحب ایک نوجوان کو بھی لان ٹینس میں ہرا دیتے، اور وہاں سے وہ گھر آئے، چینج ہوئے، اور شام کو فیملی کے ساتھ ٹائم نکالا، ٹائم لگایا، اس کے ساتھ گپ شپ کی، اور ارلی کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ان کے ساتھ کچھ مطالعہ کا کام کر لیا، اور پھر ان کا رات 9 بجے سے 11 بجے تک پھر وہ اپنے کمرے کے اندر پہنچ کر مطالعہ، لکھنا، ریفلیکشن میں انہوں نے ٹائم سپینڈ کر لیا۔ تو انہیں وہ اب یہ دیکھیں کہ 2 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک پھر 9 گھنٹے ہو گئے، 9 + 9 like 18 hours۔ اور اس میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اکثر سفر کرتے ہوئے بیگ میں ان کی کتابیں ہیں، اور جہاز میں سفر کرتے تھے تو ان کی کتاب کھل جاتی تھی، ڈائری کھل جاتی تھی، اور اکثر ان کی کتابوں اور سفر ناموں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کراچی سے لندن جاتے ہوئے مکمل ہوئی۔ اور مختلف شادی پر جانے کا اگر موقع مل گیا اور اصرار کیا گیا
تو اپنے بیگ میں ساتھ کتاب لے کر چلے گئے۔ تو مشہور یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ گھڑی ان کو دیکھ کر چلتی ہے۔ تو یہی چیز ہم جب اپنے طلباء میں اور اسٹوڈنٹس میں پروموٹ کرتے ہیں تو ایسی بہت ساری مثالیں الحمدللہ ہمارے طلباء میں بھی نظر آنے لگ پڑی اور ہمارے ساتھیوں میں بھی نظر آنے لگ پڑی۔ اور وہاں سے میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے کہا کہ بھائی آپ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر ایسا کریں کہ میرے پاس تو 10 منٹ ہوں گے، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں میری، تو وہاں سے گھر جاتے ہوئے 10 منٹ ہوں گے۔ تو ہمیں یہ پرسپیکٹو بھی ملا کہ میری زندگی میں وقت کو قیمتی بنانے کے لیے میں اس 10 منٹ کے اندر ان سے اپنی بات کر لی۔ یعنی ایک سینئر آفیسر اسلام آباد میں تھے، ان سے میرا ملاقات کی خواہش ان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کائنڈلی فلاں پیٹرول پمپ پہ پہنچ جائیں 10 منٹ میں، تو وہاں اس وقت تک میں پہنچوں گا اور وہاں سے میں آپ کو بٹھا لوں گا، اور میں جس دفتر میں جا رہا ہوں وہاں 15 منٹ لگیں گے، تو 15 منٹ کے لیے آپ میری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ بامقصد لوگ اور ویژن والے لوگ وہ کیسے ہر لمحے کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جا بداں پیدا۔ تو تھینک یو۔